ناظم الدین کو پتا ہے، نہ سردار نشر کو پتا ہے، کسی کو پتا ہی نہیں ہے۔ جناح صاحب کو تو موقع نہیں مل سکا۔ ارے کہاں کا موقع نہیں ملا؟ جو پوری جنگ عظیم میں بیٹھے رہے تھے، جو لندن گئے تھے احمدی لیڈر ظفر اللہ خان ان کو بلانے کے لیے، تو وہاں 26 جو گھر تھے ان کے کرائے وصول کرتے تھے نا۔ جناح صاحب نے کتاب لکھی ہے کیا؟ جناح صاحب نے کبھی لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھا ہے؟ کہیں کچھ لکھا ہے تو مجھے بتائیے۔ تقریریں کر کے جو تقریر بھی کی ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں ملتی، جس کی مرضی میں آتا ہے کہتا ہے، کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کچھ ایسے ہی نام کے آگے لگا دیتے ہیں۔ بتائیے، کچھ خدا کا خوف کریے۔ ایک آدمی، کرائے کا آدمی جس کو انگریز نے جو ہائر کرے وہ کرے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جناح صاحب کی۔ قائد اعظم کہتے ہیں، پتہ نہیں بلوچوں نے کہا کلات کے شیخ یہ جو نواب تھے یا سلطان تھے، ہی واز اے کنگ آف کلات، انہوں نے ہائر کیا جناح صاحب کو کہ صاحب یہ انگریز یہاں سے جانے والا، ہمارا تعلق، ہماری ٹریٹی جو ہے وہ برٹن سے ہے، انڈیا سے نہیں ہے۔ کلات واز ناٹ اے پرنسلی اسٹیٹ۔ جناح صاحب نے اپنا وزن کرایا سونے کا اور 150 کلو سونا فیس چارج کی، اور کرپس کمیشن کے پاس جا کے بلوچستان کی آزادی ان کو دلوا دی۔ وکیل تھے۔ بلوچستان یعنی کلات سٹیٹ اگست کی 11 تاریخ کو آزاد ملک ہو گیا۔ جب وہ ہو گیا اور یہ گورنر جنرل بن گئے، اب انہوں نے کہا اب تو میں وکیل نہیں ہوں۔ اب فوج پہلے بھیجی انہوں نے کشمیر میں، وہاں اس کو جوتے پڑے، وہ واپس آئے، فوج کو بھیج دیا کہ کلات کو کانکر کرو۔ جب خان کلات نے کہا کہ بھائی آپ ہی کے بولے وہ تو میں وکیل تھا، اب میں کوئین کا گورنر جنرل ہوں۔ ایک آدمی آزادی لینے کے بعد اس نے پہلا حرف اٹھایا اس انگریز خاندان کے نام پہ جس نے 200 سال ہندوستان پہ حکومت کی، اس کو آپ قائد اعظم کہہ رہے ہیں؟ کس بیسس پہ؟ کوئی بات کرے نا بھائی۔ ایک شخص نے پوری زندگی کچھ نہیں لکھا ہو، کوئی یونیورسٹی نہیں گیا، وہ اس نے اپرنٹسشپ کر کے لا کیا، ہوگا وکیل بہت بڑا، اوقاف کے وکالت کرتا تھا وہ، جو مسجدوں کی پراپرٹی کی ڈیلنگ ہے بڑی، بہت پیسے والا آدمی تھا۔ لیکن وہی آدمی اپنی بیوی کو لے کے آتا ہے بامبے کے گورنر کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ ایسا لباس پہنو تاکہ تم تھوڑی ننگی نظر آؤ، اور گورنر کی بیوی کہتی کہ مسز جناح کے اوپر شال ڈالو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اپنے دوست کی بیٹی بھگا کے لے کے گیا وہ آدمی۔ 40 سال کا آدمی 16 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، آپ اسے قائد اعظم کہہ رہے ہیں؟ اگر تنقید جناح صاحب کی تنقید نہیں سن سکتے تو پھر کینیڈا آنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو ہم اپنے پرائم منسٹر کی تنقید کرتے ہیں، ہم اس ملک کے فاؤنڈرز کی بھی کرتے ہیں، ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کی بھی کرتے ہیں اور پرائم منسٹر کی بھی کرتے ہیں۔ چلیے آپ ہمیں یہ بتائیے، آپ کو تاریخ کا بڑا ادراک رکھتے ہیں کہ قائد اعظم کس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ کیا وہ پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کو انگریز نے ٹھیکہ دیا تھا 1945 میں سے، سمجھیں اسے۔ 1945 میں جنگ عظیم ختم ہوئی، 5 مئی کو برلن پہ روسی فوج کا قبضہ ہوتا، ریڈ آرمی اپنا ریڈ سٹار وہ جو ہے ہیمر اینڈ سکل کا جھنڈا رائک سٹیگ پہ لگاتی، بڑی تاریخی پکچر ہے۔ اس وقت برطانیہ اور امریکہ کی فوج برلن سے 150 میل ویسٹ پہ ہے، یہ سمجھیے۔ اسی دن اور یا اسی ایک آدھ مہینے میں روس کی فوج ایران میں گھس کے کردستان کا ایک آزاد ملک اسٹیبلش کرتی ہے، مہاباد۔ ایک اور ریپبلک اسٹیبلش کرتی ہے، ازیری ریپبلک، ایران کے اندر۔ ایسٹ میں وہی ریڈ آرمی گھستی ہے کیورائل آئلینڈز میں، جاپان سے وہ قبضہ کر کے، اور منچوریا میں جہاں پچھلے 5 سال میں کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا، انہوں نے ود ان آئی تھنک اے منتھ they cleared the Japanese army from Manchuria۔ مسئلہ یہ تھا کہ روس کے پاس تھی 20 ملین کی آرمی، اور امریکہ شریف اور برطانیہ شریف کے پاس لوگ نہیں تھے۔ جس دن برلن سرنڈر ہوا اس دن چرچل صاحب کا پہلا حکم نامہ یہ ہے ٹو فارم اے پارلیمنٹری
میں بھول رہا ہوں کہ what was the name of the committee, to report back in 15 days about Britain's interest in the Indian Ocean and British India. رپورٹ 15 دن میں آتی ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ Britain at that time was a senior partner in the Anglo-American alliance. America was the junior partner at that time. یہ سمجھیں آپ. The British government asks the Indian National Congress that when they will get independence in north western India, یعنی وہ جو جموں کشمیر کا ایریا اور سرحد صوبہ سرحد کا ایریا, Britain wants armed air bases over there تاکہ ملٹری مانیٹرنگ اسٹیشنز, تاکہ سوویت ریڈ آرمی کی ایڈوانسمنٹ روکی جائے. Congress rejects it outrightly. It is only then that Britain talks to Jinnah Sahab and then talks about creating Pakistan as a buffer state between the Red Army and the Republic of India, in which the Communist Party of India was a partner with the Indian National آپ کے Congress. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے ایک طے شدہ ایجنڈے کے تحت ہوا ہے. پہلے طے شدہ نہیں, 1945 میں ایجنڈا یہ بنا. اسی لیے فور 1946 کے الیکشن میں آپ دیکھیے کہ پورا دم انگریز نے لگا دیا کہ مسلم سپریٹ الیکٹریٹس میں کانگریس کے نمائندے نہ جیتے. اس کے باوجود صوبہ سرحد میں the Muslim League lost. Punjab, it could not form the majority. Sindh, it did not have a majority. It only won a majority in Bengal, جہاں مسلم لیگ اور دلت کلاس کے شیڈیول کاسٹ جو زمانے میں کہلاتے تھے ان کا الائنس ہوا اگینسٹ دس ہول نوشن کے برہمک ہندو میجورٹی سے فائٹ کرنے کے لیے. None of the places that are today Pakistan had a government of the Muslim League. GM Sayyid was the vote that turned into Muslim League government in Sindh, جس پہ GM Sayyid نے کہا my life's greatest disaster, worst decision I ever made was that single vote. اب یہ پارٹیشن جب ہوا, اب دیکھیے اس کے 2-3 سال بعد بیار بیٹ پشاور کے پاس جو اب بھی بیس ہے, بٹ بیٹ, ہاں, وہاں پہ امریکن ایئر فورس بیس بنا. وہیں سے U-2 کی فلائٹ اڑتی تھی روس کے اوپر, جو گیری پاورز 62 میں گیری پاورز واز شاٹ ڈاؤن. کروشچیو نے کہا وی ول اوبلیٹریٹ پشاور فرام دی میپ آف ارتھ. تو پاکستان کا کریشن اور ویسٹرن انٹرسٹ کا رول اس ایریا میں کی ناٹ بی سیپریٹڈ. یہ صرف اکیلے یہی نہیں ہے, اس کا اقبال صاحب کا جو منترا تھا کہ انہوں نے اپنی نظم کی چوری کر کے دوسری بنا دی. پہلے بنایا ترانہ سب سارے جہاں سے اچھا. آپ کا مطلب ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کا قیام جو ہے, علامہ اقبال نے پاکستان کے قیام کا خواب دیکھا تھا اور پاکستان اس خواب کی عملی تعبیر ہے, تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. اور کیا, کبھی بھی آپ بعد میں لکھ دیجئے, کچھ بھی لکھ دیجئے کاغذ پہ. جو لاہور ریزولوشن ہے وہ لاہور ریزولوشن نہیں کہا, اس کا نام پاکستان ریزولوشن نہیں تھا سر. وہ بھگت سنگھ کی 10ویں سالگرہ, موت کی 10ویں سالگرہ والے دن لاہور میں جلسہ تھا. اس میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ اسٹیٹس, اس کو بعد میں اسٹیٹ کا ایس ہٹا کے اسٹیٹ کیا گیا. جس ملک کا بنیادی قدم بے ایمانی پہ ہو, چوری پہ ہو, جھوٹ پہ ہو, وہاں سچ نہیں نکل سکتا. نہ آپ نے 71 میں سیکھا, نہ آپ نے 72 میں سیکھا, آپ اب نہیں سیکھ رہے ہیں. آپ کیا کریں؟ ہمارے پاس وقت محدود ہے. آپ سے میں ایک امپورٹنٹ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو بن گیا اور پاکستان ٹوٹ بھی گیا اور پاکستان اپنی آزاد حیثیت میں ابھی قائم بھی ہے, چل رہا ہے, 68 سال گزر گئے, لیکن چل رہا ہے. چل تو رہا ہے نا. ایسا کیا چلنا سر, کہ بیساکھیوں کے اور دوسروں کی امداد لیکن سے ہم دیکھتے ہیں ابھی فی زمانہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں
ان کا کنٹرول بہت حد تک بڑھ گیا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہی کا پاکستان ہے, باقی تو پرزنرز ہیں پاکستان میں. اور شاید جو آپ سوچیے امریکہ میں سلیوز ہوتے تھے, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ سلیو ہے نا, وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہی زندگی ہے. 300 سال جب امریکن سلیوری میں ہر سلیو نے یہی سوچا کہ یہی ہے, آزادی کا کنسپٹ ہی نہیں تھا. پاکستانیوں میں آزادی کا کنسپٹ کہاں ہے؟ جو کینیڈا میں بھی آ کے ان کو پاکستان کا جھنڈا لہرانا پڑتا ہے مارکھم سٹی ہال پہ. کنجی انہی کے پاس ہے پاکستان میں پاکستانیوں کی آزادی, اور وہ کنجی ہے کہ پاکستان کا تھانہ جو ہے وہ آپ کھول دیں, پاکستان کے در و دیوار خود ہی گر جائیں گے اور لوگ آزاد ہو جائیں گے. تھانے سے مراد آپ کی پاکستان یہ جیل ہے, اس میں قید ہیں لوگ, عمر قید ہیں, ان کو مطلب ذہنی طور پہ قید ہے. نہیں فزیکلی بھی قید ہیں. اکلڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی اکلڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی تیری یکیو کا کل کسی نے نہیں ویکھی کل کسی نے نہیں ویکھی درہیم شایو گانا آتا یاد شا ریگا پا ما پا ما پا ریگا پا ما پا ما پا نیستن. یکی کنتما وطما وطا شور سنتا یکی کنتما وطما وطا شور سنتا درشان دشمنان سرا سحر کنتا درشان دشمنان سرا سحر کنتا
Dunate pakiyama barechuvati gata, dunate pakiyama barechuvati gata, basne tara gulamini azad bikan wata, basne tara gulamini azad bikan wata. Da murtagi dehatam malliti hone murtagi dehatam malliti hone haar, e vaddo sikka gaachuna sabze kadi bahar, e vaddo sikka gaachuna sabze kadi bahar. ہر یک کیا تو جست بکنے آترا گوشی، ہر یک کیا تو جست بکنے آترا گوشی، دل وش مکا پاوش کی امیتا بسر تشی، دل وش مکا پاوش کی امیتا بسر تشی. آزادی شراب ہما مرد رو چشی، آزادی شراب ہما مرد رو چشی، یا وط شہید بیت یا وطی دشمنا کشی، یا وط شہید بیت یا وطی دشمنا کشی. بے کوششا ادا نرسد ہچ کسا جسی، بے کوششا ادا نرسد ہچ کسا جسی، بے ہمتا اکے کے وطی مقصدا رسی، بے ہمتا اکے کے وطی مقصدا رسی. یک روچ قید کے شور کنت کود کو کماش، یک روچ قید کے شور کنت کود کو کماش، گمشت پنجگاہ ہسارا کنا ہتراش، گمشت پنجگاہ ہسارا کنا ہتراش. یک روچ قید کے سنگرے بند حج تلم بگاش، یک روچ قید کے سنگرے بند حج تلم بگاش، پراہی پیڑا حساب نبت دشمنان لاش، پراہی پیڑا حساب نبت دشمنان لاش. آروچی مان بے کسی دس بستگی غلام، آروچی مان بے کسی دس بستگی غلام، تاریخ دفتران تہا ایر بیت میں نام، تاریخ دفتران تہا ایر بیت میں نام.